CCP آفس میں ڈسپلن برانچ میں جہاں پہ جو اہم انکوائریز ہیں وہی ہوتی تھی. جہاز رشید صاحب ہمارے SSP تھے جو مجھے انہوں نے بلایا اور خاص ہدایت کی. فیاض دیو صاحب کے آپ کو پتہ ہے بھائی نیک اور شریف النفس انسان تھے, بہت ہی نیک رہا, بڑے افسروں کے ساتھ کام کیا. لیکن اس کے پیسے جو پینشن تو اس کے علاوہ اور کسی اکاؤنٹ میں جا نہیں سکتی, تو انہوں نے ایڈوانس اس سے ایک چیک لے لیا تھا, بلینک چیک لے لیا تھا ان دونوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ. ان پڑھ عورت تھی, اسے پتہ ہی نہیں تھا بیچاری کو کیا کرنا ہے. ڈیفینس میں بینک تھا, سنہری بینک. تو میں وہاں گیا, وہاں مینیجر سے ملا. مینیجر صاحب کو اپنا میں نے تعارف کروایا کہ میں اس سلسلے میں آیا ہوں, یہ اور بڑا اہم ہے ہمارے لیے, تو اس میں مجھے 100% آپ کا کوآپریٹ چاہیے, تو ادروائز اس میں آپ کے لیے بھی مشکل بھی ہو سکتی ہے. تو وہ میری بات سمجھ گیا. ہاں, پڑھے لکھے لوگ تھوڑا ڈرپوک بھی ہوتے ہیں, تو اس میں السلام علیکم جی, میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پولیس افسر شیخ حماد اختر صاحب. ان سے سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور تاریخی واقعات ہم سنتے آ رہے ہیں. بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. ایک سر انکوائری کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ جس میں بیوہ عورت کو جو ہے وہ اس کی ساری جائیداد جو ہے وہ لوٹ لی گئی سرکاری ملازمین نے. تو اس کی انکوائری جب آپ کے پاس آئی تو پھر کیسے آپ نے اس کو ڈیل کیا, کیا اصل سٹوری کیا تھی, کیسے انہوں نے کیا سب کچھ؟ بالکل جی ایسے ہی ہے. میں کوئی تقریباً 1.5-2 سال رہا ہوں CCP آفس میں ڈسپلن برانچ میں, جہاں پہ جو اہم انکوائریز ہیں وہی ہوتی تھی. جہاز رشید صاحب ہمارے SSP تھے جو انچارج تھے اوور آل, اور ان کے ساتھ میں PSO تھا. تو یہ انکوائری مجھے مارک ہوئی جس میں ایک عورت CCP صاحب کے پیش ہوئی, بیوہ تھی وہ کسی پولیس آفیسر کی. تو اس نے جو پینشن اس کی لگی تھی بینک میں, وہ اس کا ایک رشتے میں بھتیجا ہی لگتا تھا, کانسٹیبل تھا. وہ اس کے ساتھ گیا اور ایک کلرک گیا AG آفس کا بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلوانے اور پینشن ٹرانسفر کروانے. تو وہاں لے جا کے انہوں نے اس سے سائن بھی کروا لی ایک چیک پہ, وہاں اس کا اکاؤنٹ کھلوا دیا اور ایک چیک ایڈوانس میں لے لی. اچھا. اور یہ اپلیکیشن دی اس خاتون نے CCP صاحب کے پیش ہو کے, جو مجھے انہوں نے بلایا اور خاص ہدایت کی. فیاض دیو صاحب کے آپ کو پتہ ہے بھائی نیک اور شریف النفس انسان تھے, بہت ہی نیک آدمی, بڑے افسروں کے ساتھ کام کیا, لیکن جینون وہ فرشتہ سخت آدمی تھے. تو انہوں نے کہا ہمارا یہ ٹاسک ہے یار, اسے ہر حالت میں کرنا ہے. اتنی زیادتی کہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ اتنا ظلم کہ اس کی پینشن کے پیسے یہ لے اڑے, تو جس طرح مرضی جس حد تک جانا پڑے یہ آپ نے ریکوری اس کی کروا کے دینی. پھر وہ درخواست لے کے میں نے اپنے SSP صاحب کے ساتھ ڈسکس بھی کی. انہوں نے بھی یہی سیم, انہوں نے کہا یار یہ تو واقعی بڑی زیادتی ہے, تو اس میں ہر حالت میں آپ نے یہ ریکوری کروانی ہے, اور جس طرح بھی وہ مجھے میری مدد کی ضرورت ہے مجھے بتانا ہے. CCP صاحب سے کسی کو کھلوانا ہے. تو میں نے کہا نہیں سر, میری ماشاء اللہ لاہور کی نوکری ہے, میں فیلڈ میں رہا ہوں اور SHO DSP کام کیا, میں یہ کر لوں گا. تو امید تھی اللہ میں بھی کہ انشاءاللہ, اور نیت تھی. تو اس انکوائری کو لے کے میں اسٹارٹ ہو گیا جی. ان دونوں کو بلایا, وہ انتہائی شاطر اور تیز انسان دونوں جی. کہڑے پیسے جی کتنے جی, اسی تے جناب نیکی کی اکاؤنٹ کھلوایا بینک دے جا کے سیدھے جناب, کوئی گل ہی نہیں. اکاؤنٹ سے پیسے نکل گئے تھے؟ ہاں, ایک چیک اس سے ایڈوانس لے لیا نا. اچھا, پیسے نکل گئے, لیکن یہ نہیں پتا کس نے لیے. لیکن بینک میں اکاؤنٹ ہوتا تو ہے, وہ میں بتاتا ہوں نا آپ کو پھر وہ کیسے نکلے. لیکن اس کے پیسے جو پینشن تو اس کے علاوہ اور کسی اکاؤنٹ میں جا نہیں سکتی. بالکل وہ تو گورنمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے. AG آفیسر ہے جو ریٹائر ہے, اس کی بیوہ کے نام کی پینشن بنتی ہے, اسی کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. بلکہ اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ تو وفات پا چکا تھا, بیوہ تھی یہ. تو یہ اسی کو ملنے تھے. اس کے اکاؤنٹ میں جب یہ رقم ٹرانسفر ہوگی تو انہوں نے ایڈوانس اس سے ایک چیک لے لیا تھا, بلینک چیک لے لیا تھا ان دونوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ. ان پڑھ عورت تھی, اسے پتہ ہی نہیں تھا بیچاری کو کیا کرنا ہے, نہ اس کے ساتھ اور کوئی عزیز گیا تھا. تو یہ دونوں ہی عزیز بنے تھے. ایک تو بھتیجا رشتے میں تھا, لیکن اس ٹائم وہ سکوں سے زیادہ اس کے ساتھ وہ سلوک میں تھا, تاکہ اس نے ٹھگنا جو تھا. تو یہ جناب وہ ڈیفینس میں بینک تھا, سنہری بینک. تو میں وہاں گیا, وہاں مینیجر سے ملا. مینیجر صاحب کو اپنا میں نے تعارف کروایا کہ میں اس سلسلے میں آیا ہوں, یہ اور بڑا اہم ہے ہمارے لیے,
تو اس میں مجھے 100% آپ کا کوآپریٹ چاہیے، آپ کو اور آپ کے عملے کا، تو ادروائز اس میں آپ کے لیے بھی مشکل بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ ہاں، پڑھے لکھے لوگ تھوڑا ڈرپوک بھی ہوتے ہیں، تو اس نے کہا کہ واقعی، تو اس نے کیشیئر اور سب کو بلا کے کہہ دیا کہ جی جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تمام ریکارڈ بھی چیک کروائیں اور ہر طرح ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو وہ جب میں نے تمام ریکارڈ کی چھان بین کی، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھی، وہ بھی میں نے ان سے کاپیاں لے لی جب یہ گئے تھے، اور جس طرح انہوں نے ڈیل کرتے رہے تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے ان کے مکرنے کی، کیونکہ میں نے بتایا نا بہت تیز آدمی، انتہائی شاطر۔ بہرحال جی وہ اکاؤنٹ سے جب ہم نے پتہ کیا، جب اس کی پینشن آ گئی اس کے اکاؤنٹ میں، تو 3 دن بعد وہ 26 لاکھ کا چیک انہوں نے کیش کروا لیا۔ 3 دن بعد؟ 3 دن بعد۔ اس میں وہ کیشیئر کی بھی انوالومنٹ تھی تھوڑی بہت، ادروائز اتنا چیک کیش ہوتا نہیں ہے، کیش کیسے ہو سکتا ہے، وہ ویریفائی کرتے ہیں اس خاص طور پہ اس خاتون کے آئے بغیر یہ کیش ہوتا نہیں، بلکہ یہ بہانے سے اسے ساتھ لے بھی گئے اور اسے بٹھا دیا پیچھے صوفے پہ کہ جی وہ بیٹھی ہے، وہ دیکھ لیں جی، وہ خود آئی ہے جی، اسے ضرورت ہے جی، اس نے شادی کرنی ہے اپنے بچوں کی، تو اسے پیسوں کی ضرورت ہے، یہ پیسے آپ نکلا دیں۔ پر یہ کسی طرح بھی انہوں نے مل ملا کے وہ پیسے وہاں سے لے لیے، تو یہ ہڑپ کر کے، تو میں نے پھر جب میں تھوڑے میرے ہاتھ مضبوط ہوئے، پھر میں نے انہیں بلایا دونوں کو، میں کہا ہاں بھائی کیسے کیا تھا، کس طرح میں، انہوں نے نہیں جی، پھر وہی بات کہ نہیں جی مانا ہی نہیں۔ اور پھر مجھ میں نا وہ تھوڑی سی حس جاگی ایس ایچ او والی، میں نے اپنا کمرہ بند کروا لیا، اندر سے کنڈی لگا لی سی سی پی آفس میں، تو پھر تھوڑا سا مجھے تفتیش کیا، تفتیش والا حربہ استعمال کرنا پڑا۔ تو جب میں نے تفتیش ان سے کی اور اپنے طریقے سے کی، اور مجھے مطلب جینون اتنا غصہ تھا کہ دیکھیں یار کتنا ظلم ہے کہ اس کی وہ ساری زندگی کی بیچاری نے اسی سے اپنی زندگی گزارنی، اور یہ بھی یہ لوگ کھا گئے۔ تو پھر تفتیش میرا حل 10 منٹ ہوئی ان کے ساتھ، تو پھر راستہ تھا، انہوں نے کہا ہاں جی ہیں جی پیسے مان گئے جی، دیتے ہیں جی، کرتے ہیں جی، وہ یہ ہو گیا تھا جی، اس نے ہمارا دینا تھا جی، 5 لاکھ دینا تھا جی، وہ اس چکر میں، لیکن کوئی نہیں، بہت سب بکواس تھی، مطلب بہانے بازی سے کام لے رہے تھے کہ کسی طرح معاملہ ٹل جائے۔ مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ سے ہم مل لیں گے، میں کہا میں مل لوں گا، اس کے پیسے پورے کر دو، پھر میں آپ سے مل لوں گا، بالکل ملوں گا، لیکن پہلے یہ سارے جو ہے نا ریکوری آپ پوری کریں، پھر ہم کر لیتے ہیں اس میں ساری بات۔ تو مانے پھر نیکسٹ اسٹیپ آ گیا جی، ریکوری کیسے کریں، 26 لاکھ۔ اب وہ یہ کہہ رہا ہے جی انہوں نے لگا دیا تھا، ہاں میں نے وہاں خرچ کر دیے جی، میں نے وہاں، میں نے کہا جہاں بھی کیے بھی یہ تو پیسے دینے ہی پڑیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو اس میں کافی پھر مجھے محنت کرنی پڑی جی، پھر انہوں نے جو چیزیں 1-2 خریدی تھیں وہ بھی ان سے دوبارہ فروخت کروائیں، اور میں شکر الحمدللہ کوئی 8 دن میں پورا 26 لاکھ اس کا میں نے ریکور کروایا۔ پھر جو اماں جی کی تو خوشی پھر دیکھنے والی تھی، پھر سی سی پی او صاحب کے پاس گئے، پھر انہوں نے وہاں بھی میرا کافی چینل آئے تھے اور یہ آن ایئر بھی چلا تھا، پھر اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ پیسے دیے، اور پھر میں نے ایک اور کام کیا، میرے ساتھ ایک ایسا تھا ریاض، بہت نائس اور بزرگ آدمی، پھر اس کو بھیجا ساتھ کہ جی اماں جی کے پیسے یہ بینک میں جمع، قومی بچت مرکز میں جمع کروائیں، اسے ساتھ لے جا کے، اور جو اسے مہینہ وہاں سے آتا رہے، اور یہ اپنے گھر کا جو ہے سارا خرچہ چلاتی رہے۔ پھر وہ تھانے دار صاحب ساتھ گئے جناب، وہ پھر اس کے پیسے جمع کروا کے اسے اس کے گھر تک چھوڑ کے سیف اینڈ ساؤنڈ۔ اچھا اماں جی کی عظمت دیکھیں، اس پہ پھر پرچہ کروانے لگے تھے مقامی تھانے میں، لیکن اماں جی نے آ کے پھر رو پڑی کہ نہیں جی میں نے معاف کر دی۔ کیا بات میں نے کہا کمال، میں پھر سی سی پی او صاحب کے پاس لے کے گئے، میں نے کہا سر یہ ماں جی، انہوں نے بھی کہا اور بھی نہیں ہونا کاروائی ہونے، انہوں نے کہا نہیں جی انہوں نے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نے، تو میں معاف کر دی۔ مطلب عظمت دیکھیں اس عورت کی کہ اتنا سفر بھی کیا، لیکن پھر بھی اس نے انہیں معافی، پر پھر بھی وہ کانسٹیبل جہاں اس کی پوسٹنگ تھی اس کے خلاف ہم نے لکھا، اور اے جی آفس والے کے خلاف ایک چٹھی لکھی تھی ان کے ہیڈ کو کہ اس کے خلاف کارروائی ضرور کریں تاکہ آئندہ یہ کسی کو اس طرح نشانہ نہ بنا سکے۔
تو یہ جو پھر بیچاری نے مٹھائی بھی تقسیم کی دفتر میں اچھا اور ہار بھی بنائے مجھے بھی سی سی پی او صاحب کو بھی اور میرے تو ریکوری کرنے میں مشکل نہیں ہوئی مطلب کیسے کیسے ریکوری ہوئی آپ کی؟ ریکوری بہت مشکل جی. ایک تو اس نے 125 خریدا ہوا تھا اچھا جی, وہ لے کے آیا تھا سیکنڈ ہینڈ ہی, وہ تھوڑا سا چلا ہوا, لیکن وہ جہاں سے لیا تھا پھر وہ مقامی ایس ایچ او کے بیچ میں ڈال کے جتنے کا لیا تھا اتنے میں واپس کروایا. وہ وہاں انہیں بتایا کہ یہ تو فراڈ کے پیسے ہیں, اس طرح تو نہیں آپ نے رکھ. اس طرح دوسرے نے بھی کوئی مختلف چیزیں خریدی تھیں, کچھ انہوں نے ویسے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, جو ہمارے ساتھ تو جھوٹ ہی بول رہے تھے نا کہ جی خرچ ہو گئے, تو سارے نہیں ابھی خرچ ہوئے تھے. یہ بھی اماں جی کی قسمت اچھی تھی. تو بہرحال اس طرح کر کے یعنی وہ جلدی پتہ چل گیا مما جی نے جلدی. ہاں, وہ جب ہمارے پاس آئے تو 8 دن بتایا نا, صرف 8 دن میں اس کا سارا مسئلہ حل کروا دیا تھا. تو اس طرح شکر الحمدللہ کہ اس کی پوری ریکوری, اور اسی کی میرا خیال دعائیں ہیں جو وقت سلامت کر رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو.